بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، میں ہوں آپ کا میزبان مطیع اللہ نور۔ آج میں آپ سے جو بات کرنا چاہ رہا ہوں ایک اینکر پرسن ہے فرخ وڑائچ صاحب، ان کی بات کر رہا ہوں کہ انہوں نے کہا کہ جو میر بلاج ہے ٹیپو ٹرکاں والا کا بیٹا، وہ ایک پڑھا لکھا اور سلجھا ہوا انسان دیکھنے سے لگتا تھا، اور وہ واقعی ایک پڑھا لکھا انسان بھی تھا اور سلجھا ہوا انسان بھی تھا، وہ دشمنی کا بالکل بھی حامی نہیں تھا۔ تو فرخ وڑائچ صاحب نے سوچا کہ ایسا انسان جو ایک پڑھا لکھا انسان ہے، لوگ اس کو ڈان کیوں کہتے ہیں؟ تو اسی چیز نے فرخ وڑائچ صاحب کو مجبور کیا کہ کسی طریقے سے میر بلاج کا انٹرویو کیا جائے۔ تو فرخ وڑائچ صاحب نے بڑی کوشش کی، لیکن وہ اس کوشش میں ناکام رہے تھے پہلے تو۔ اس کے بعد ان کے ایک دوست تھے وقار صاحب، ان کے ذریعے سے ان تک وہ پہنچے، اور 2-3 سال تک ان کی دوستی رہی، اور دوستی کے بعد پھر تیسرے سال شاید وہ انٹرویو ان سے لے پائے تھے۔ تو میر بلاج دبئی میں مقیم تھے، دبئی میں 2010 تک وہ مقیم تھے۔ ان کے والد صاحب ٹیپو ٹرکاں والے جو تھے ان کو ملنے گئے تھے پیچھے، اور اصل میں ان کے جو والد صاحب ٹیپو ٹرکاں والے تھے وہ وہی انسان ہیں جن کے دادا بھی قتل ہوئے تھے، ان کے والد صاحب بھی قتل ہوئے تھے، وہ خود بھی قتل ہوئے، اور آج چند دن پہلے ان کا بیٹا میر بلاج بھی قتل ہو گیا۔ تو جو ٹیپو ٹرکاں والا تھا وہ اس دشمنی کو ختم کرنا چاہتا تھا، وہ صلح کا حامی تھا، اس لیے شاید انہوں نے اپنے بیٹے کو باہر بھیج دیا تھا پڑھنے کے لیے، یا ادھر ہی سیٹل ہونے کے لیے باہر بھیج دیا تھا۔ تو جب وہ باہر ملنے گئے تھے 2010 میں، اور مل کے جب وہ واپس آئے ایئرپورٹ میں ہی ان کو دشمنوں نے قتل کر دیا تھا۔ تو میر بلاج کہتے ہیں کہ یہ چیز مجھے نیوز کے ذریعے پتہ چلی، ٹی وی نیوز کے ذریعے پتہ چلی تھی۔ تو جب میر بلاج خود واپس آئے تو پولیس نے ان کو بھی گرفتار کر لیا، اور گرفتاری کے بعد اسی جیل میں ان کو بند کر دیا جس جیل میں ان کے والد صاحب کے قاتل موجود تھے۔ میر بلاج کہتے ہیں کہ شاید مجھے اس لیے وہاں پہ اس جیل میں ڈالا گیا کہ میں اپنی موت آپ ہی مر جاؤں یا مارا جاؤں۔ اصل میں یہ لوگ ہیں کون؟ میر بلاج، یہ ان کے دادا پردادا کا کاروبار یہی ہے، ٹرکوں کا کاروبار تھا، ٹرکوں کا اڈا ہے، اور ان کا جو اڈا ہے اور ان کا جو بزنس ہے زیادہ، وہ شاہ عالم مارکیٹ جو لاہور کی مہنگی ترین مارکیٹ ہے وہاں سے، اور یہ پاکستان بننے سے پہلے سے ان کا کاروبار ہے۔ تو ان کے پردادا بھی قتل ہوئے، دادا بھی ٹیپو ٹرکاں والے بھی قتل ہو گئے تھے، اور آخر کار وہ خود بھی قتل ہو گئے تھے۔ یہ چیزیں انہوں نے اپنے انٹرویو میں ہی بتائی تھیں فرخ وڑائچ صاحب کو۔ میر بلاج اپنے والد صاحب کے قتل ہونے کے بعد یہاں پہ لاہور میں مقیم ہو گئے اور اپنا کاروبار سنبھال لیا تھا، اور کچھ عرصہ بعد سی سی پی او لاہور ڈوگر صاحب تھے شاید، انہوں نے پولیس نے سختی کر دی تھی ان پہ، ان کی بار بار چیکنگ کرنا شروع کر دیا، ان کو بار بار یعنی کہ ان کے گھروں کی تلاشی لی جاتی تھی۔ تو اس دوران فرخ وڑائچ صاحب کہتے ہیں کہ مجھے میر بلاج نے انٹرویو دیا تھا، اور یہ ساری باتیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ بتائی تھی انہوں نے۔ میر بلاج کہتے ہیں کہ میں دشمنی کا حامی نہیں ہوں، میں صلح چاہتا ہوں، لیکن جو دشمنی ہوتی ہے وہ یا تو مرنا پڑتا ہے یا مارنا پڑتا ہے، اور قسمت جو ہوتی ہے، چاہے میں جتنا بھی صلح کا حامی ہوں، جو میری موت جس طرح لکھی ہوگی اسی طرح ہوگی۔ تو میر بلاج وہاں پہ دبئی میں مقیم تھے، اگر ان کے والد صاحب قتل نہ ہوتے تو وہ شاید آج بھی وہاں پہ ہی ہوتے اور آرام سے زندگی گزار رہے ہوتے، لیکن قسمت ان کو کھینچ کے لے آئی، اور انہوں نے ادھر آ کے قتل ہونا تھا، اور وہ بھی قتل سکتے۔ لیکن ہے یہ بڑی عجیب سی بات کہ جو ایک دیوار ہے، ان کے اڈے پہ جو دیوار ہے، دیوار کے اوپر ان کے پردادا کی تصویر بھی لگی ہوئی ہے، پھر دادا کی لگی ہوئی ہے، پھر ان کے والد صاحب کی لگی ہوئی ہے، اور اتنی ہی برابر پیمائش ایک تصویر کی جگہ خالی بھی تھی۔ شاید ان کے ذہن میں یہ تھا کہ یہاں پہ ان کی تصویر لگنی ہے، واللہ عالم غیب۔ دشمندار بندہ جو بھی ہوتا ہے، لوگ تو سمجھتے ہیں کہ بڑا ارب پتی ہے، کھرب پتی ہے، جائیدادیں ہیں، لیکن سکون نہیں ہوتا۔ جس کی دشمنی ہوتی ہے اس نے اگر باہر ہوٹل تک بھی جانا آتا ہے، سیر سپاٹے تک، ظاہری بات ہے انسان کو شوق ہوتی ہے، خواہش ہوتی ہے کہ یار وہ باہر جائے، دوستوں کے پاس بیٹھے، اچھے ہوٹلوں میں کھانا کھائے، شادیوں کی تقریبات میں جائے، خوشیوں پہ جائے، غمیوں پہ جائے۔ میں اپنی بات کرتا ہوں، میں ایک سادہ سا انسان ہوں۔ میرے والد صاحب کہتے ہیں کہ بیٹا اگر آپ نے عزت کی اور سکون کی زندگی گزارنی ہے تو کسی کے ساتھ زیادتی نہ کرو، اگر کوئی آپ کے ساتھ زیادتی کرتا ہے تو اس سے بدلہ نہ لو، بلکہ صبر و تحمل سے اس کو یا تو معاف کر دو، یا صبر و تحمل سے خاموش رہو۔ اس میں یہ ہے کہ آپ کو کوئی نہیں چھیڑے گا، اگر آپ کھلم ہوٹل پہ بھی جا سکیں گے، آپ دوستوں کے پاس بھی جا سکیں گے، خوشیوں پہ، غمیوں پہ، ہر جگہ آپ بلا جھجک آپ جا سکیں گے۔ تو یہ جو قتل ہوتا ہے یہ ویسے بھی کبیرہ گناہ ہے، سنگین جرم ہے۔ حدیث نبوی ہے کہ جو لوگ
سارے لوگ، ہر بندے کی، ہر مسلمان کی بخشش ہو جائے گی، لیکن سوائے ان لوگوں کے کہ جنہوں نے شرک کیا یا کسی مومن کو ناحق مارا۔ تو میرے بھائی، اگر میں آپ سے ابھی عرض کر رہا ہوں، میں خود اپنی طرف سے عرض کر رہا ہوں کہ اگر آپ سکون کی زندگی جینا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو یہ کرنا ہوگا کہ اگر کوئی آپ کے ساتھ زیادتی کرتا ہے، اگر آپ کے ساتھ کوئی زیادتی کر ہی جاتا ہے تو آپ اس کو برداشت کریں۔ اس کو برداشت کرنے کا آپ کو یہ فائدہ ہوگا کہ ہو سکتا ہے وہ وہی بندہ بعد میں آپ سے معافی مانگ لے، اگر وہ باز امیر ہے۔ اگر کم از کم وہ معافی نہیں مانگے گا تو اس کے دل میں یہ حسرت نہیں ہوگی کہ کسی جگہ آپ کو مارے یا آپ سے بدلہ لے۔ اس لیے آپ خاموشی سے عزت کی زندگی گزاریں۔ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ صلح جو ہوتی ہے، صلح، یہ ہم نے کئی لوگ دیکھے ہیں کہ صلح کرنے کے بعد، یعنی کہ صلح ہو بھی جاتی ہے، اس کے بعد بھی کئی لوگ ہم نے بدلہ لیتے بھی دیکھے ہیں، قتل کرتے بھی دیکھے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب ایک بندہ قتل ہوتا ہے تو اس ایک بندے کا کوئی بھتیجا ہوتا ہے، کوئی چاچا ہوتا ہے، کوئی کزن ہوتا ہے، تو وہ سارے بندوں کو راضی کرنا پڑتا ہے۔ لیکن صلح صرف 2 یا 4 یا 7 بندے کرتے ہیں۔ کافی بندے ایسے بھی ہوتے ہیں جو ابھی تک دل میں وہ بات لے کے پھر رہے ہوتے ہیں اور وہ بدلہ لیتے ہیں، تو وہ صلح کے حامی نہیں ہوتے۔ اگر صلح ہو بھی جائے، پہلی بات تو یہ صلح کو اللہ تعالیٰ بہت پسند کرتا ہے۔ اگر صلح آپ کرتے ہیں تو مکمل طور پہ آپ صلح کریں اور سب کے ساتھ مشاورت کے ساتھ سب کو قائل کریں اور صلح کریں۔ صلح کا بھی بہت زیادہ ثواب ہے، کسی کو معاف کر دینا اس کا بہت زیادہ ثواب ہے۔ تو وہی بات آپ سے عرض کرنا چاہوں گا کہ اگر کوئی آپ سے کوئی زیادتی ہو جاتی ہے یا کوئی آپ سے زیادتی کرتا ہے تو معاملہ آپ صلح کی طرف لے جائیں۔ اگر آپ مزید آگے بڑھائیں گے معاملے کو تو اس میں آپ کی اولادیں پھر ملوث ہو جائیں گی، پھر اولادوں کی اولادیں بھی ملوث ہو جائیں گی اور ان کے لیے جینا مشکل ہو جائے گا۔ تو بہتر یہ ہے کہ صلح کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت کرے۔ شکریہ۔